السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے انتقام کی آگ۔ یہ قانون قدرت ہے کہ وقت کے ساتھ دکھ سکھ میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ ہوش سنبھالا تو ماں کا رویہ اور ماؤں سے مختلف پایا۔ اس بات سے دل بجھا رہتا تھا، مگر کم سنی کے باعث اصل وجہ سمجھ نہ پاتی تھی۔ پڑوس میں چاچی جنت کا گھر تھا۔ جب ماں مجھے مارتی تو وہ میرے رونے کی آواز سن کر مشترکہ دیوار میں لگی کھڑکی سے ہمارے صحن میں آ جاتی اور مجھے ماں کے مار سے بچاتی، چپ کراتی اور کہتی کہ بیٹی صبر کا، دکھی مت ہو، یہ دن بھی گزر جائیں گے، تیری شادی ہوگی تو سکھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں یہ خیال ایسا پکا ہو گیا کہ شادی کے بعد تمام دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس انتظار میں جینے لگی کہ بڑی ہو جاؤں گی تو شادی کے بعد میرے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ بس یہی سوچ مجھے حوصلہ دیتی رہی اور میں صبر کے ساتھ ماں کے ستم سہتی رہی۔ بابا جان کی کافی زمینیں تھیں، خوشحالی تھی، کھیت کھلیان، ہری بھری فصل کی صورت سونا اگلتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بھائی افسر میں غرور آ گیا تھا۔ وہ سفید براق کلف دار کپڑے پہنتا، تلے والا خصا پیروں میں چرمراتا ہوا اکڑ کر چلتا تھا۔ اس کا اترانا والد کی وجہ سے تھا، جن سے گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے۔ بھیا کا ایک لفنگا سا دوست تھا جس کا نام صاحب داد تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی شبوں سے عشق میں مصروف تھا اور اپنی ملاقاتوں کا سارا حال بھائی کو بتاتا، اس سے اس بارے میں مشورے بھی لیتا رہتا تھا۔ بھائی ایسے کاموں میں اس کا دست راست تھا۔ صاحب داد کو اگر شبوں سے رات میں کھیت میں ملنا ہوتا تو بھائی پہرے داری کا فرض سنبھال لیتا تھا کہ کسی کو آتا دیکھے تو انہیں خبردار کر دے۔ صاحب داد کا باپ اللہ داد بھی زمیندار تھا، لیکن وہ ایک لالچی آدمی تھا۔ بیٹے کے عشق کا اس سے پتا تھا، مگر لڑکی غریب تھی، لہذا باپ نے اس سے شادی کی اجازت نہ دی، بلکہ تنبیہ کی کہ اگر تم نے اس چھوکری سے شادی کی تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ تاہم شبوں اور صاحب داد کی کھیتوں میں ملاقاتیں جاری رہیں۔ اڑتی اڑتی خبریں اللہ داد کے کانوں میں پڑی تو وہ پریشان رہنے لگا۔ سوچا کیوں نہ بیٹے کی شادی کسی اچھے گھرانے کی لڑکی سے کر دوں۔ وہ اپنے دوست عادل خان کے پاس گیا اور بیٹے کے لیے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگا۔ عادل خان خوشحال زمیندار تھا اور اللہ داد سے اس کی پرانی دوستی تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی، اگرچہ صاحب داد کے بارے میں ایسی ویسی باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچتی رہتی تھیں، لیکن اس نے یہ سوچ کر دوستی کا پاس رکھا کہ لڑکے جوانی میں اس طرح کے معاملات میں ایک آدھ بار ضرور اجھلتے ہیں۔ زمینداروں کے لیے ایسی باتیں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ یوں اس کی بیٹی عالیہ سے صاحب داد کا رشتہ طے ہو گیا۔ باپ کا روب اتنا تھا کہ بیٹا کچھ نہ کر سکا۔ باپ نے دھمکایا اور ماں نے رو رو کر واسطے دیے تو صاحب داد کو عالیہ سے بیاہ کرنا پڑا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، اس سے صاحب داد کے معاملات کا علم نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا مجازی خدا مان کر چاہنے لگی، اس کی خدمت کرتی اور چاہتی تھی کہ شوہر اس سے خوش رہے۔ وہ شوہر کے ساتھ ساتھ ساس سسر کا بھی خیال رکھتی تھی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ کچھ دن تو صاحب داد پر سکون رہا، سب یہی سمجھے کہ عشق کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، لیکن یہ ایک دبی ہوئی آگ تھی جس پر وقتی طور پر چھینٹا پڑ گیا تھا، مگر چنگاریاں اندر سلگ رہی تھیں۔ وہ شبوں کو نہ بھلا سکا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہوک اٹھنے لگی۔ اب جب وہ شبوں سے مل کر آتا، بیوی کو اپنی خوشی کی راہ کا کانٹا سمجھتا۔ وہ جس قدر اس کا خیال کرتی، وہ اس سے اس قدر ہی چڑھتا اور نفرت محسوس کرتا۔ رفتہ رفتہ یہ نفرت شدید ہوتی گئی۔ ایک دن کسی نے عالیہ کو بتایا، تمہارا شوہر گاؤں کی فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ راتوں کو چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ اس نے شوہر سے باز پرس کی اور کہا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو وہ نہ صرف میکے چلی جائے گی بلکہ اپنے باپ کو آگاہ کر دے گی۔ اس طرح جھگڑا بڑھے گا۔ صاحب داد ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں تھا، اس کے قدم نہ رکے اور وہ کار راز عشق میں آگے ہی بڑھتا گیا۔ عالیہ کی گرے پڑے خاندان سے نہ تھی، وہ بھی ایک زمیندار گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس نے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم راتوں کو اسی طرح کے غائب رہے اور آدھی رات کے بعد دیوار پھاند کر گھر آئے تو میں تمہارے والد کو آگاہ کر دوں گی۔ صاحب داد اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ بیٹے اپنے کو کچھ نہ بھی کہتا، مگر شبوں کے خاندان کی شامت آ جاتی یا ان کا سامان
لدوا کر گاؤں بدر کر دیا جاتا یا اس گھرانے کا کوئی بڑا نقصان کرا دیتا۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا بڑھتا ہی گیا۔ صاحبزاد شبوں سے ملنے سے باز نہ رہ سکا، نہ عالیہ چپ رہ سکی، اس کا واویلا بھی بڑھتا گیا۔ گاؤں کی ایک عورت اس کو ساری رپورٹ دیا کرتی تھی۔ جب صاحبزاد عالیہ کی چیخ چیخ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کہ اس عورت نے تو میری زندگی اجرن کر ڈالی ہے، میں بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا کہ باپ آڑے آئے گا تو پھر کیا کروں؟ سوچ سوچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ذہنی تناؤ نے اسے پاگل کر دیا، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ باپ نے صاحبزاد کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر اب بہو نے شکایت کی تو میں تمہاری خبر لوں گا، تم یاد رکھو گے۔ بالآخر اس نے مسئلے کا عجب حل سوچ لیا۔ ایک دن وہ میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گیا، انہوں نے اپنے نوکر شبیر کو بھی ساتھ ملا لیا۔ گھر والے دوسرے گاؤں کسی رشتہ دار کی فوتگی میں گئے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے مل کر عالیہ کو کمرے میں باندھ کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ اگلے روز اللہ داد اپنی بیوی کے ہمراہ گھر لوٹا تو صاحبزاد نے بتایا کہ عالیہ کل سے غائب ہے، وہ بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ کیا اس کے میکے سے پتہ کیا ہے؟ ہاں، مگر وہاں نہیں گئی، شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ باپ نے سمجھ لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا تم کو شرم نہیں آتی بیوی پر تہمت دھرتے ہوئے؟ وہ شریف گھرانے سے ہے، تمہاری جیسی نہیں ہے۔ پھر اللہ داد نے حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کو بلایا اور سختی سے بات پرس کی۔ اس کی جہاں دیدہ نظروں نے شبیر کے چہرے سے بھانپ لیا، ہو نہ ہو اسی سے کچھ معلومات مل سکتی ہیں۔ اس نے تمام نوکروں کو واپس ان کے کاموں پر بھیج دیا مگر شبیر کو روک لیا اور اس کو کافی رقم کا لالچ دے کر کہا کہ سچ بتاؤ گے تو انعام کے حقدار۔ غلام شبیر نے سوچا کہ زمیندار جو کہتا ہے کر کے رہتا ہے، کیوں نہ رقم کھری کر لوں، پیسہ بھی مل جائے گا اور اپنی بے گناہی بھی ثابت کر پاؤں گا، اس سے پہلے کہ بات کھلے اور میری گردن چھری تلے آ جائے۔ گویا ہوا زمیندار صاحب، میں نوکر آدمی ہوں آپ کا اور آپ کے بیٹے کا بھی، مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر صاحبزاد نے ایک بوری دی تھی کہ اس کو دریا پر لے جا کر جو کچھ اس میں ہے وہ لہروں کے سپرد کر دو، باقی عالیہ بیوی کو قتل ہوتے میں نے نہیں دیکھا اور نہ ان کو اس سے مارتے دیکھا۔ افسر خان اور آپ کا بیٹا آدھی رات کے بعد میرے کوارٹر میں آئے تھے اور مجھے جگا کر صاحب نے بوری میرے کندھے پر رکھ دی تھی۔ دریا پہنچا تو میری قمیض پر خون لگ چکا تھا، میں نے اپنی قمیض اتار کر دریا میں پھینک دی اور بوری کو بھی لہروں کے سپرد کر کے نہا کر گھر لوٹ آیا تھا۔ جان کے خوف سے کسی کو نہیں بتایا، لیکن آپ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو بتا رہا ہوں۔ مجھ کو اس عمل میں شامل نہ سمجھیے، میں تو نوکر ہوں آپ کا بھی، گھر والے میرے مالک ہیں، صاحبزاد بھی میرے مالک ہیں، میں مجبور اور کیا کر سکتا تھا؟ نہ مانتا تو وہ جو میرا حشر کرتے آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ داد کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اتنا بے رحم اور شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غم میں غصے سے کانپ رہا تھا، افسر پر بھی حیرت تھی۔ وہ جوش میں بندوق لے کر گھر سے نکلا مگر اس کے چچا دروازے میں مل گئے اور اس کے تیور دیکھ کر اسے اپنے گھر لے گئے اور تمام احوال سن کر سمجھایا کہ یہ حل نہیں ہے کہ تم بیٹے کو مارنے چلے ہو، اس کا دوسرا حل سوچتے ہیں۔ چچا نے پنچایت کا حل بہتر جانا۔ پنچایت بیٹھی تو یہ فیصلہ ہوا کہ عالیہ کے بدلے میں عادل خان کو قاتل کے گھر سے کوئی لڑکی خون بہا میں دے دی جائے، چونکہ واردات میں میرا بھائی افسر بھی برابر کا شریک تھا اور صاحبزاد کی کوئی بہن نہیں تھی جس کو خون بہا میں دیا جاتا، تو قرۂ فال میرے نام نکلا۔ یوں مجھے عالیہ کے ورثاء کو دے دیا گیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔